برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر اور بہت ستھرا ہے۔ پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول، اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو۔ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو کہ اس میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی تعظیم اور فقراء کا نفع ہے۔ یہ عرض کرنے سے پہلے صدقہ کرنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور یہ تمہیں خطاؤں سے پاک کرنے والا۔ پھر اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مالداروں نے عرض و معروض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ غریب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق اس حکم پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے عمل کیا اور 1 دینار صدقہ کر کے 10 مسائل دریافت کیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے علاوہ اور کسی کو اس حکم پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء اکرام رحمت اللہ تعالی علیہم کے مزارات پر صدقہ کرنے کے لیے شیرنی وغیرہ لے کر جانا جائز ہے۔ چنانچہ صدر الفاضل مفتی نعیم الدین مرادآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت مترجم قدس سرہ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، یہ اس کی اصل ہے جو مزارات اولیاء پر تصدق کے لیے شیرنی وغیرہ لے جاتے ہیں۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ کیا تم اس سے ڈرے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔
ترجمہ کنز العرفان، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو، اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ تم اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقے دو، یعنی کیا تم غریبی اور ناداری کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈر گئے، پھر جب تم نے صدقہ نہ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور پہلے صدقہ نہ دینے کا مواخذہ تم پر سے اٹھا لیا تو تم دوسری عبادات بجا لاؤ، جیسے نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اور باطنی تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے، وہ تمہیں ان کی جزا دے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کی لوگ اتنے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ ارشاد فرمایا نصف دینار، میں نے عرض کی یہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کی جو کہ 1 دانے کے برابر۔ ارشاد فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو۔ پھر یہ آیت نازل ہو گئی اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں پس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرما دی۔